عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں تو مسجد کے کونے میں چراغ جلتا ہوا دیکھتے ہیں. اس چراغ کی روشنی میں آج عشاء کی نماز کے وقت جتنے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں, آج آپ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ اس مسجد نبوی میں آج یہ چراغ کس نے جلایا؟ کون لے کے آیا؟ ایک صحابی اٹھتے جن کا نام تمیم داری ہے. وہ صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, یہ چراغ میں نے جلایا ہے, میرے پاس فاضل تیل تھا. تو ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے. جہاں اسلام نے احترام انسانیت بتائی ہے, وہیں اسلام کے اندر احترام مسلم بھی بتایا گیا ہے. اچھا, اب یہ اندازہ لگاؤ, جب اللہ یہ کہہ رہا کہ پڑوسی کے بچوں کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرو. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا. جو اسلام دوسروں کے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہو, تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر اپنے بچوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے. جو اسلام پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہو, تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس میں کتنا حکم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو اے مسلمانوں, یاد کرو اس دن کو, اس دور کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اللہ کی اس نعمت سے, اسلام کی نعمت سے, قرآن کی نعمت سے, نبی کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ نے ہمیں اس دور کو یاد دلایا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے. ایک گاؤں کے ایک آدمی کی بکری دوسرے کے گاؤں کے کھیت میں, ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی. اتنی سی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہوتا ہے دونوں قبیلوں اور دونوں خاندانوں کے بیچ میں. جانتے ہو یہ لڑائی کتنے دن تک چلی؟ یہ لڑائی 27 سال تک چلی. یہ لڑائی 27 سال تک, اور 27 سال کے بعد جب یہ لڑائی بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے, تو مرنے والوں کی تعداد تھی 40,000. ایک بکری کی وجہ سے, وہ بھی صرف تھوڑی سی گھاس کھا لی تھی, اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں میں لڑائی چلتی ہے. تو کتنے سال تک چلی؟ 27 سال. اور 27 سال کے بعد جب بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی کتنی ہوئی؟ 40,000. اندازہ لگاؤ کتنے خطرناک لوگ تھے, کتنی ڈینجر قوم تھی. ہم لوگ تو معظم پور لکھی پور کو روتے ہیں کہ ادھر جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, کب مار دو اور کب ندی میں بہا دو. کتنی ڈینجر قوم تھی. لیکن یہ ڈینجر قوم بھی جانتے ہو کتنی ہمدرد بن گئی اس قرآن کی نعمت سے کہ ایک غزوے میں, غالباً غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر, صحابہ جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں. کوئی اس جھاڑی کے نیچے, کوئی اس جھاڑی کے پاس, کوئی اس پہاڑی کے پاس. ایک صحابی پانی لے کر گھوم رہے ہیں کہ کوئی زخمی ملے اس کو پانی پلاؤں. اس کی نظر جھاڑی کے کنارے پڑے ہوئے ایک صحابی کے اوپر پڑتی ہے جو زخموں سے چو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں پانی پانی. یہ صحابی اس کے پاس پہنچتے ہیں, ان کو اٹھاتے ہیں, سر پکڑ کر اپنی ران کے اوپر رکھتے ہیں, ان کو پانی کا گلاس ان کے منہ میں رکھتے ہیں, دیتے ہیں کہ پانی پیو.
جیسی پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں تک جاتا ہے ابھی وہ پیتے نہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے پانی، کاش مجھے بھی پانی مل جائے، یا تھوڑا سا پانی تم میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ یہ خود پیاسا تھا، اس نے پانی نہیں پیا، چھوڑ دیا اور کہا میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پانی کا متلاشی ہے، لہذا جاؤ پہلے تم اس کو پانی پلا دو۔ یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس کے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگاتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے تھوڑا بچ جائے تو میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میرا بھی حلق سوکھا جا رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، نہیں نہیں میں رہ سکتا ہوں، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے، جاؤ تم پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ پانی پلانے والا تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، پانی کا پیالہ زمین پر رکھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھا کر اپنے سینے پہ لگاتا ہے، پھر پانی کا پیالہ اٹھا کر اس کے حلق میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہونٹ پہ لگاتا ہے، ہونٹ ہل نہیں رہے ہیں۔ پانی کا پیالہ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے تو دھڑکنیں بند ہیں، سانس ناک میں انگلی رکھ کر دیکھتا ہے تو سانس بند ہے، یعنی تیسرا صحابی روح قبض سے عنصری کو پرواز کر چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے تیسرے کو زمین پر لٹا کر دوسرے کے پاس لوٹ کر آیا، چلو یہ تین ہی تھے اب دوسرے کو ہی پلا دیں۔ جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور اس کی بھی سانسیں بند ہو چکی ہیں۔ وہ جلدی سے بھاگا کہ پہلے کے پاس چلوں، کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں جعفری کے سپرد کر چکا ہے، پہلا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اس صحابی کی بھی جان جا چکی ہے۔ جو قوم 27 سال تک لڑتی ہو، جو قوم 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جن کی تلواریں خون کی پیاسی رہتی ہوں، ایسی ڈینجر قوم کو اللہ کے نبی نے کیسا بنایا کہ ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے، ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے لگے۔ ایک صحابی نے اس لیے پانی نہیں پیا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اور دوسرے نے اس لیے نہیں پیا کہ تیسرا مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سا جذبہ تھا، ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے لڑنے والوں، جھگڑنے والوں، اس دور کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جب آپس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا اصل جینا، دوسروں کے لیے۔ اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ پہلے زبان کا لفظ ہے من لسانی و یدی، اور جس کے ہاتھ سے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس میں کون پورا اتر رہا ہے؟ زبان سے تکلیف ہم دے رہے ہیں، ہاتھ سے تکلیف ہم دے رہے ہیں۔ ارے کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کا کوئی ہتھیار اٹھا کر اشارہ تک کرنے سے منع کیا ہے۔ جیسے دیکھ رہا ہے یہ کوئی 10 میٹر دور کھڑا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ 10 میٹر 20 میٹر دور سے یہ کہیں دیکھ رہا ہے یہ پورا کا پورا رام پوری ہے، گھسا دوں گا پیٹ کے اندر۔ 10 میٹر 20 میٹر کی دوری سے اشارہ کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم کون سی دنیا میں، یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ تکلیف نہ ہو کسی کو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ بھیا دیکھو سامنے سے مت اٹھیے، آپ لوگ پیچھے سے اٹھ کے جائیے یار، میرے سامنے سے جاتے ہیں تو بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو چاچا؟
اب یہ اس عمر میں گھر جا کے کیا کریں گے پوچھو ذرا سوچو. وہ دیکھیے بیچارے بڑھوں میاں شوگر کے مریض ہیں لگ رہا ہے. اچھا جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے تو ان کو بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھنا چاہیے پہلے ہی سے. یہ سسٹم ہونا چاہیے. یہ سب اس کے خلاف ہے ادب کے. سامنے سے اٹھنا. ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا, سامنے سے کوئی آدمی آیا تو میں سمجھا گیا جا رہا ہوگا پیشاب کرنے, سیدھے میرا مائک پکڑ کے کہتا اے کیسے بولا. اور اس کے بعد جو لاٹھی ڈنڈے ٹماٹر انڈے چلے وہ دور ہمیں آج تک یاد ہے. تو ڈر لگتا ہے سامنے سے کوئی آدمی جب اٹھتا تو مجھے ڈر لگتا ہے. وہ حیدرآباد ہمیں یاد آ جاتا ہے. انسان ہم بھی ہیں, کھوپڑی میں وہ ایسا بیٹھ گیا کہ جب بھی کوئی اٹھتا تو وہ حیدرآباد یاد آ جاتا ہے. تو سامنے سے مت اٹھا کریے. زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو, کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کے آرام سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. ہمیں اپنی دال سے اتنی پریشانی نہیں ہو رہی جتنا آپ کے گوشت سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے. ہمارے گھر میں کیا پکا ہے اس سے پریشانی نہیں ہو رہی ہے. آپ کے گھر میں کوکر کی سیٹی سے آنے والی بریانی کی خوشبو ہمیں اور پریشان کر دیتی ہے کہ یہ آدمی ہم سے زیادہ اچھا کیسے کھا رہا ہے. یہ صورتحال ہو چکی ہے آج کی. ہم دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں لگے ہوئے, مٹانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور آدمی یہ نہیں سوچتا کہ آپ دوسرے کے لیے جو کنواں کھود رہے ہیں اس میں آپ بھی گر رہے ہیں. جرجیت صاحب کو دشمنی ہے آپ سے, اب ہم آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, آپ ہم سے جان بچا کے بھاگ رہے ہیں. آپ اتنا نہیں تھک رہے ہیں جتنا میں تھک رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پکڑنا ہے آپ کو, تو آپ سے زیادہ تیز رفتاری سے میں دوڑوں گا تبھی آپ کو پکڑ پاؤں گا. تو آپ اتنا نہیں تھک رہے ہیں, اس سے زیادہ میں تھک رہا ہوں. وہ آدمی اتنا برباد نہیں ہو رہا ہے جتنا ہم اس کو برباد کرنے میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. ایک آدمی کی زمین کا جھگڑا چلا دوسرے آدمی سے, دوسرے آدمی کو 1 لاکھ کی زمین ہے لیکن ہمیں چاہیے, ہمارا پاور ہے. وہ پولیس میں رپورٹ کر کے کورٹ مقدمہ کر کے سوچا لے لیں گے, لیکن زمین 1 لاکھ کی, لیکن 1 لاکھ روپے کی زمین لینے کے لیے 3 لاکھ برباد کر چکا اب تک. کورٹ کچہری برباد کر کے اس نے اپنے آپ کو اور زیادہ برباد کر لیا ہے. لیکن ضد ہے کہ ہمیں اسی کی زمین چاہیے. وہ 3 لاکھ روپے کی زمین اور اس سے اچھی کنڈیشن میں دوسری جگہ مل جاتی ہے, لیکن نہیں, ہمیں اس کو سبق سکھانا, اسی کی زمین چاہیے. اس کی 1 لاکھ کی زمین کو لینے کے لیے 3 لاکھ برباد کر چکا ہے. 3 لاکھ. میرے اٹاوا میں ایک مولوی ہے جو ہمیں برباد کرنے کے چکر میں ہمارا 5 لاکھ برباد ہوا تو وہ 20 لاکھ برباد کر چکا ہے. کتنے یہ جو ٹی وی پہ جو خبریں آتی ہیں نا, ممتا کا مولانا اور جو زہریلا مولانا, میں بھی سوچتا ہوں یہ ٹی وی والوں کو دیتا کون ہے. بعد میں پتا چلا کہ وہ اٹاوے کا مولانا ہی یوٹیوب سے کٹنگ کر کر کے نکال کے یوگی مودی کے خلاف جو ہم بولے اس کو کٹنگ کر کر کے پیسہ دے کے چلواتا ہے کہ تاکہ یہ مولانا کے اوپر FIR ہو جائے. اگر ہمیں بچنے کے لیے میرا 2 4 5 لاکھ خرچ ہوا تو وہ بیچارہ اب تک 20 لاکھ خرچ کر کے اپنے آپ کو برباد کر چکا ہے. اور اس کے بعد بھی حالت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ایک بھی جگہ اب اس کو بلایا نہیں جا رہا ہے, اس کو نمنترن نہیں دیا جا رہا ہے, اس کو کہیں دعوت تک نہیں دی جا رہی ہے. کیونکہ وہ آدمی, ذاتی دشمنی تو ایک دوسرے کی معاف کی جا سکتی ہے لیکن جماعتی دشمنی بہت بری ہوتی ہے. اس نے پورے جماعت کے ساتھ جو دھوکہ دھڑی کی ہے اسی وجہ سے کوئی اس کو دعوت نہیں دے رہا ہے. اور ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن اس لیے نہیں لیتے ہیں کہ مرے ہوئے کو مارنا میری عادت نہیں. مجھے مہاتما گاندھی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ کسی کو مارنا ہو تو اس کا نام لینا چھوڑ دو, اس کو نام مت لو, اپنے آپ مر جاتا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ اتر پردیش کے چناؤ میں ایک صاحب ہیں, وہ مسلمان بہت کرتے رہتے ہیں. آج کل وہ بہت چلا رہے ہیں سپا نے کیا کیا, سماج وادی پارٹی کے دلو, ایسی تمام بھاشائیں استعمال کی جا رہی ہیں صرف مسلمانوں میں پرچار کرنے کے لیے.
لیکن اس کے جواب میں اکھلیش نے ایک بات بھی نہیں کہی ہے، نہ اس کا جواب دیا جا رہا، نہ اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوروانچل میں چلے جاؤ یا پشچم میں چلے جاؤ، جو پہلے کچھ ووٹ ملنے والے بھی تھے، بٹنے والے تھے، چناؤ سے 2 دن پہلے سب ایسے ایک ہوئے، ایسے اکٹھے ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہ عقل مندی کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، یہ عقل مندی ہے کہ ہر آدمی کو، ہم تو بار بار کہے ہیں، میرے موبائل میں آج تک میرے گھر یہی رکھا ہوا ہے، ابھی 4-5 دن پہلے چلایا ہے، ابھی زی ہندوستان نے میرے خلاف، اور ابھی چلایا، دیکھیے یہ لکھنؤ میں جو ممتا بنرجی آئی ہیں، یہ مولانا جرجیز کی پلاننگ کا ایک حصہ ہے۔ اب بتائیے، یہ زی ہندوستان نے چلائی ہے، میرے پاس رکھی ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ، میں جب ٹی وی میں آ رہا تھا میں نے وہ بنا لیا، اس کی ویڈیو بنا لی، 2 منٹ کی میں نے ویڈیو بنا لی کہ دیکھیے یہ اسی پلاننگ کا حصہ ہے۔ مولوی جرجیز جو بنگال میں بولا، ممتا بنرجی وہی لکھنؤ میں بول رہی ہیں، ان کی دونوں کی بھاشا ایک ہے، یہ سب مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جرجیز نے بنگال میں مسلمانوں کو ایک کیا، ممتا بنرجی یہاں اتر پردیش میں مسلمانوں کو ایک کرنے آئی، یعنی اس طریقے سے یہ بولا جا رہا ہے، اس طریقے سے۔ لیکن عقل مندی کا تقاضا ہے، میں نے شاید کہیں مثال دی تھی میرے بھائیوں کی، جنگل میں شیر اور بھیڑیا اور لومڑی، ان تینوں نے شکار کے لیے تینوں نکلے جنگل میں، شیر، بھیڑیا اور لومڑی، جانتے ہوں گے لومڑی، فاکس، یہ تینوں جانور شکار کے لیے نکلے۔ شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری کا شکار کیا اور لومڑی نے خرگوش مارا۔ اب شیر نے کہا بھیڑیے سے، چلو 3 جانور مرے پڑے ہیں، یہ ہرن، یہ بکری، یہ خرگوش، چلو بتاؤ کس کو کون سا جانور کھانا ہے، تم فیصلہ کرو، میں نے تمہیں جج بنا دیا ہے۔ بھیڑیا کہتا بہت آسان، کہا کیا ہے، کہا ہرن بڑا ہے آپ کھا لو، بکری کو میں نے مارا میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا ہے، لومڑی کو خرگوش دے دیتے ہیں۔ اب شیر تو ظالم تھا، جو لوگ میری تقریر میں سمجھ جائیں کہ ظالم شیر کون ہے، سمجھ لو پوری تقریر سمجھ گئے، شیر تو ظالم تھا، حالانکہ بھیڑیے کا فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ بھائی بھیڑیے نے فیصلہ صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی ہرن آپ نے ماری، ہرن آپ کھا لو، بکری میں نے ماری، میں بکری کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لیتی ہے۔ بھیڑیے نے فیصلہ بالکل صحیح کیا، لیکن ظالم تھا شیر، اس نے کہا کیا اتنا برا فیصلہ، ارے کمینے کہاں سے پڑھ کے آیا تو، اتنا گندا فیصلہ، اٹھا اور اس نے ایک پنجہ مارا بھیڑیے کے، اس کی گردن الگ الگ، کمینہ اتنا برا فیصلہ، فیصلہ کرنا بھی نہیں جانتا، میرے سامنے اس کی جرت دیکھو، اتنا گھٹیا فیصلہ۔ لومڑی سے کہا اے تو فیصلہ کر، لومڑی مسکرانے لگی، بالکل صاحب جنگل کے راجا، یہ بھیڑیے کو عقل ہی نہیں تھی، پاگل تھا، بالکل غلط فیصلہ کیا اس نے، کہا اچھا تم فیصلہ کرو۔ لومڑی نے کہا بہت آسان ہے صاحب، یہ تینوں جانور آپ کے ہیں اور اب تو بھیڑیا بھی آپ کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا ہرن آپ صبح کھا لیجئے، بکری شام کو کھا لیجئے، اور دوپہر میں بھوک لگے تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے خرگوش کھا لیجئے۔ آپ جنگل کے راجا ہیں، آپ نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ شیر نے کہا واہ واہ لومڑی واہ، یہ ہے اچھا فیصلہ، اتنا اچھا فیصلہ تجھے کس نے سکھایا؟ لومڑی نے کہا اسی بھیڑیے کی کٹی ہوئی گردن نے، حضرت اسی بھیڑیے سے سیکھا ہے میں نے یہ فیصلہ، اگر میں آج یہ فیصلہ نہ کرتی تو میرا بھی یہی حال ہوتا۔ میں نے اتر پردیش میں یہی بات کہہ دی، میں نے کہا ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے بھیڑیا مت بنو، صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش مت کرو، ورنہ حق بات کہنے پر بھی مارے جاؤ گے۔ عقل مندی یہ ہے کہ لومڑی نے فیصلہ غلط کیا ضرور تھا، لیکن عقل مندی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہم نے کہا لومڑی بن جاؤ،
اپنے آپ کو بچا لو ورنہ شیر ایسا جھپٹا مارے گا کہ بھیڑیے کی طرح پڑے رہو گے یہیں گردن پڑی رہے گی تمہاری. اتنا میں نے کہا اتر پردیش کے لوگوں کی بھی عقل میں آئی بات صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. اس وقت زیادہ مسلمان حق مت چلاؤ. زیادہ چلائیں گے تو نہ ہمیں حق ملے گا نہ یہی آئے گا نہ ہم جس کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آئے گا اور دوسرا آئے گا وہ کہے گا ٹھوکو بلڈوزر یہی کرتا رہے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لے لو. تو میرے بھائیو یہ عقل مندی اور دانش مندی ہے. کبھی کبھی عقل مندی اور دانش مندی سے بھی کام لیا جاتا ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں. میں شراب بھی پیتا ہوں, میں زنا بھی کرتا ہوں, میں چوری بھی کرتا ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. بتاؤ ان چاروں میں سے ایک چھوڑ سکتا ہوں کیا چھوڑوں؟ جبکہ برائیاں تو چاروں ہیں, حرام تو چاروں ہیں. اللہ کے نبی سے کہتا 4 نہیں 1 چھوڑ سکتا ہوں, بتاؤ کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایک کام کر جھوٹ چھوڑ دے. کہا اللہ کے نبی میں تو بڑا عقل مند سمجھتا تھا آپ جھوٹ چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں. کہا نہیں جھوٹ چھوڑ دے. اب وہ شراب پینے کے لیے گیا تو سوچنے لگا اللہ اگر شراب پیوں گا, اللہ کے نبی نے کل پوچھ لیا کہ شراب پیتی کہ نہیں پیتی اور میں نے کہہ دیا ہاں پی تھی, تب تو میری کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ ہم خود قبول کر رہے ہیں. اور اگر کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, شراب چھوڑ دی. اب زنا کرنے گیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول نے اگر پوچھ لیا کل زنا کیا تھا کہ نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں کیا تھا, تب تو پتھروں سے مار مار کے ہمیں ختم کر دیا جائے گا. اور اگر کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا اور میں نے اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, چلو زنا بھی نہیں کرتا ہوں. اب چوری کرنے گیا, کہنے لگا اگر اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کل صبح چوری کی تھی کہ نہیں, میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا اور اگر کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا, نہیں میں چوری بھی نہیں کروں گا. صبح ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہتا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے بڑا ویسا فیصلہ, آپ نے تو بڑی عقل مندی سے کہا جھوٹ چھوڑ دو, مان گیا آپ بڑے عقل مند ہیں. آپ نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ 4 برائیاں چھوٹ گئیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں جانتا تھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو حکمت سے بھی کام لو. اگر کسی آدمی سے ساری برائیاں نہیں چھوٹ رہی ہیں تو اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دو یار, یہ چھوڑ دو. حکمت بھی ضروری ہے, حکمت بھی. اللہ کے رسول نے دور اندیشی سے کام لیا, عقل مندی سے کام لیا. ہمیں بھی ہر وقت عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے, عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. آج ہماری یہی صورتحال ہو چکی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا ہم دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں. ہماری حالت یہ ہو چکی ہے. کتا دیکھا ہے, کتا دیکھا کیا مولانا صاحب, ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہی انہی میں ہے. کتے نے دیکھا ایک چھری پڑی ہوئی ہے اور اس چھری پہ خون لگا ہوا ہے بکری کا تازہ تازہ, اور چھری ایسے زمین پر کھڑی ہے. اب کتے کو تو چاٹنے کی عادت ہوتی ہے. اس نے کہا اس پہ بکری کا خون لگا ہے, خون کو چاٹنے کے لیے اس نے اپنی زبان چلائی. جیسے ہی چلائی چھری پر اس کی زبان کٹ گئی. بکری کا خون تو چاٹ گیا لیکن اس کی زبان کٹ کے اس کا خون اس پر لگ گیا. اب کتا کیا سمجھ رہا ہے نا ابھی خون باقی ہے. اس نے پھر دوبارہ زبان سے چاٹا, پھر دوسری جگہ سے کٹ گئی. اس نے کہا ارے ابھی بھی باقی ہے, پھر چاٹا, پھر کٹ گئی. وہ اس وقت تک چاٹتا رہا کہ اس کی زبان کٹ کے گر گئی اور پھر وہ خود ہلاک ہو گیا, مر گیا. یہی حالت ہماری ہے. مثال سخت ضرور ہے لیکن سچی مثال ہے. ہم دوسرے کو برباد کرنے کے لیے یہی اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. جیسے کتا بکری کے خون کو چاٹنے کے لیے اپنا ہی خون چاٹتے چاٹتے اپنی زبان کاٹ بیٹھا, یہی حال ہمارا ہے. آج جمعے کے خطبے میں نے سنایا تھا نا کہ وہ 2 صحابی تھے, جن لوگوں نے نہ سنا ہو سنو, جن کے کپڑے کی دکانیں پاس پاس تھیں. ایک آدمی, ایک صحابی کا کپڑا بک گیا, دوسرا کسٹمر آیا, دوسرا بھی بک گیا, تیسرا کسٹمر آیا, اسی دکان پر تیسرا بھی کپڑے کے تھان لے گیا, چوتھا آیا, اس نے چوتھا بھی اسی کو دے دیا اسی دکان نے, 5واں کسٹمر آیا اسی دکان پر کپڑا خریدنے. دکاندار کہنے لگا نہیں اب وہ کپڑا میرے پاس نہیں ہے, میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ, اس سے بھی اچھا کپڑا تمہیں وہاں مل جائے گا, یہ پڑوس میں دکان ہے.
اس نے یہ سوچ کر اس کو بھیج دیا کہ میرے تو 4 کپڑے کے تھان بک گئے، میرے گھر میں میری بیوی بچوں کا گزر بسر چل جائے گا، میرے بھائی کی تو بونی تک نہیں ہوئی ہے اس پڑوسی کی، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کو بھی شام کو کما کر لے جانا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ اس نے یہ سوچ کر اب ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے کہہ دیا تاکہ میرے بھائی کی بھی کچھ بونی ہو جائے، اس کو بھی اتنا کپڑا اس کا بھی بک جائے کہ اس کے گھر میں چولہا جل جائے۔ میرے بھائیوں، اس نے منع کر دیا کہ میرے پاس کپڑا ختم ہو گیا، جاؤ میرے بھائی کی دکان کے پاس چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، کمپٹیشن کے دور میں ہماری ادھر چائے کی دکان، بغل میں ادھر چائے کی دکان، ہم دوسرے کی دکان پر آنے والے کسٹمر کو بھی اپنی آواز دے کر بلا لیتے ہیں، ہم یہ رکشہ چلا رہے ہیں، ادھر دوسرا ہمارا بھائی بھی چلا رہا ہے، اس کے پاس آنے والی سواری کو بھی ہم کھینچ لیتے ہیں، کتنا 20 روپیہ نہیں، آؤ ہم 15 لیں گے، آؤ بیٹھ جاؤ، ہم اس کے بھی منہ سے روٹی کا لقمہ چھین رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں برکت ہو تو کہاں سے ہو، ہمارے بچوں کو بیماریاں نہ لگے تو کیسے نہ لگے، ہمارے ماں باپ کو بیماریاں اور کینسر جیسی بیماریوں میں ملوث نہ ہو تو کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے روزی روٹی کے سارے ناجائز طریقے استعمال کر رکھے ہیں۔ ہم تو اپنے بھائی کی خوشی دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنے دکان کے ہوتے ہوئے دوسرے کی دکان پہ کسٹمر آتا ہوا دیکھنا ہی گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی، اسلام کی تعلیم یہ تو نہیں تھی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اور سنو آئے بیڑیوں کا دھندا کرنے والوں سنو، آئے تمباکوؤں کے دھندے کرنے والے سنو، آئے سود اور بیاج کے کھانے والوں سنو، آئے لمبے چوڑے بینک بیلنس بنانے والوں سنو، آئے بینکوں کی نوکریاں کرنے والوں سنو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور کہتی ہے، امام محترم، کہا جی ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، میری ماں بہنیں سنیں، اس زمانے کی عورتیں اور وہ بھی بوڑھی عورتوں میں کتنا تقوی ہوا کرتا تھا۔ کہا امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں، چرخہ تو جانتے ہیں نا، میں چرخہ چلاتی ہوں، دوسرے لوگ اپنا سوت دے جاتے ہیں دھاگا، میں اس کو بنا کے پھراتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی دن میں اور کبھی اوور ٹائم کرتی ہوں تو رات میں بھی چلاتی ہوں، میں چراغ جلا کر میں چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس تیل ہوتا ہے تو میں چراغ اپنا جلاتی ہوں اور سوت پھراتی ہوں، امام صاحب اس کی مزدوری میں لیتی ہوں۔ کہا اس میں برائی کیا ہے؟ کہا میں یہ نہیں پوچھنے آئی ہوں کہ برائی کیا ہے، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ کبھی کبھی میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا تو میں سونے کے لیے بستر پر جانا چاہتی ہوں، لیکن دیکھتی ہوں کہ پڑوسی کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کے گھر کے چراغ کی روشنی میرے آنگن میں آ رہی ہے، میں اپنا چرخہ لے کر اس آنگن میں بیٹھ جاؤں اور اس پڑوسی کے گھر سے جو چراغ جل رہا ہے، میں مانگنے نہیں گئی اس کی روشنی، لیکن اس کی روشنی آٹومیٹک میرے گھر میں آ رہی ہے۔ اگر میں اس کے چراغ کی آنے والی روشنی میں اگر سوت پھرا لوں اور چرخہ چلا لوں اور یہ چلا کر میں اپنے مالک سے اس کی مزدوری لے لوں تو یہ کمائی میرے لیے حرام تو نہیں ہوگی؟ میرے لیے یہ مزدوری حرام تو نہیں ہوگی؟ میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے اس سے چراغ کا تیل نہیں مانگا ہے، اس کے گھر میں چراغ جل رہا ہے اور اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے، اس کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے، اگر میں اس کی روشنی میں سود پھرا لوں اور اس کی مزدوری میں لے لوں تو یہ میرے لیے حرام تو نہیں ہوگی؟ یہ کھا کر کہیں میں عذاب قبر کی مستحق تو نہیں بنوں گی، کہیں میں جہنم میں تو نہیں جاؤں گی؟ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاتون ماں تیرے سوال نے احمد ابن حنبل کے علم کو آج شرمندہ کر دیا، کعبے کے رب کی قسم تیرے اس مسئلے کا جواب احمد ابن حنبل کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگی امام صاحب پھر آپ سے بڑا عالم اس بستی میں کوئی ہے ہی نہیں، پھر میں یہ کس سے مسئلہ پوچھوں؟ انہوں نے کہا سن میری ماں،
جہاں تک قیاس کا نتیجہ ہے، قیاس کا تقاضا ہے، تو جہاں تک میرا علم ہے میں اس علم کی روشنی میں قیاس لگا کر اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو مانگنے نہیں جا رہی ہے، وہ اچانک آ رہی ہے۔ تیرے گھر میں بھی دیوار نہیں ہے اور اس کے گھر میں بھی کوئی دیوار نہیں ہے، اور اس کے چراغ کی روشنی آ رہی ہے تیرے گھر، تو اس میں تیرا کیا قصور ہے؟ بظاہر تو اس میں کوئی برائی نہیں لگ رہی ہے، لیکن اگر تمہارا دل آمادہ نہیں ہے تو میری ماں اس سے بھی بچ جاؤ تو بہتر ہے، اس سے بھی پرہیز کر لو تو بہتر ہے، اس سے بھی، کیونکہ وہ ہے تو دوسرے ہی کی روشنی، ہے تو دوسرے ہی کی روشنی، بہرحال اگر تم اس سے بھی پرہیز کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے۔ جب وہ عورت وہاں سے جانے لگی بڑھیا، تو امام احمد ابن حنبل نے لوگوں سے پتہ لگوایا کہ یہ کس کی بیٹی ہے، اس کے باپ کا کیا نام تھا۔ بتایا ہوگا کسی نے کچھ جو میرے ذہن میں نہیں رہا۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ایسی بوڑھی عورتیں موجود ہیں، ضرور اس کا باپ کوئی عالم قرآن ہوگا، عالم حدیث ہوگا، کیونکہ ایسی تربیت اپنی اولاد کے اندر کوئی بڑا عالم ہی پیدا کر سکتا ہے۔ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر بھی اس عورت کی حالت یہ ہے، اس بڑھیا کی حالت یہ ہے کہ پڑوس سے آنے والی روشنی میں بھی، اس چراغ کی روشنی میں بھی چرخہ چلانے کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ یہ چرخہ چلائیں گے تو یہ کمائی میرے لیے حلال ہوگی یا حرام۔ تب ایسے لوگوں کی نمازیں عرش سے ٹکرائیں اور اللہ قبول نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ادھر ہم نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک ہمارا تقوی کا حال یہ ہے، ایک ہماری پرہیزگاری کا حال یہ ہے کہ یہاں سے نکلے نماز پڑھ کے، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا پورا پورا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھا راستہ اس پہ چلا تمام برے راستوں سے بچا لے۔ یہاں یہ دعا مانگ کے ہٹے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، جیسی سلام پھیرا اور مسجد کے باہر نکلتے ہی جیب میں بیڑی رکھی ہے نکالی اور ماچس جلائی اور سورہ دخان کی تلاوت شروع، دھواں دھکڑ شروع۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ گندے اور غلط راستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اب یہ دعا مانگے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے اور یہاں آ کر یہ ہے ہماری عبادتوں کا اور ہماری نمازوں کا حل۔ میرے بھائیوں، جائزہ لو، امام احمد ابن حنبل کے پاس جو بوڑھی عورت آتی ہے، اس عورت کے سوال سے ذرا عبرت حاصل کرو کہ ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو بھی رہی ہوں گی یا نہیں ہو رہی ہوں گی۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو میرے بھائیوں۔ یہاں عدی ابن عمیر ہے، جنگ بدر میں گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، عدی ابن عمیر ہے، گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، پکڑ کے لائے جاتے ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ عدی ابن عمیر مصعب ابن عمیر کے بھائی ہیں، بھائی مومن ہیں اور عدی کافر ہے۔ مصعب صحابی اور عدی کافر، دونوں بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گرفتار کر کے کافر لائے گئے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو۔ عدی کے پیروں میں جب بیڑیاں ڈالی جانے لگی تو مصعب ابن عمیر وہیں کھڑے ہو گئے، اور جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا صحابی، عدی ابن عمیر کے پیروں میں وہیں کھڑے ہو کے مصعب ابن عمیر کہنے لگے، اے صحابی اپنے دوست سے، اے دوست اس کے پیروں میں بیڑیاں ذرا ٹائٹ ڈالو، یہاں سے کس دو، میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ لاک توڑنے میں، زنجیر توڑنے میں بڑا ماہر ہے، یہاں سے ٹائٹ کر دو ورنہ یہ توڑ کے بھاگ جائے گا۔ جب مصعب ابن عمیر یہ کہہ رہے تھے
کہ اس کے پیروں میں یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے ٹائٹ کرو، یہاں سے لاک لگاؤ۔ تو عدی ابن عمیر کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ مارے غصے کے عدی چیخ پڑا، اے مصعب تجھے شرم آنی چاہیے، تو اسی عمیر کا بیٹا ہے جس کا بیٹا میں ہوں، تیری رگوں میں اسی باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس کا خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن آج تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تیری غیرت کیسے گوارا کر رہی ہے کہ تیری آنکھوں کے سامنے تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر، اور دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہاں سے ٹائٹ کرو۔ تھوکتا ہوں تجھ پر، بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے تجھے۔ ادھر مصعب ابن عمیر کہتے چپ، خاموش، تو بھائی ہے میرا؟ نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ عدی کہتا ہے کیا عمیر تیرا باپ نہیں ہے؟ کیا میری ماں تیری ماں نہیں ہے؟ کیا عمیر کا خون تیری رگوں میں نہیں دوڑ رہا ہے؟ کیا میری ماں کا دودھ تیری رگوں میں خون بن کر نہیں دوڑ رہا ہے؟ جواب دیا عمیر میرا باپ ہے، یہ سچ ہے، تیری ماں میری ماں ہے، یہ سچ ہے، تو نے اور میں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، یہ بھی سچ ہے، تیری اور میری رگوں میں ایک ہی باپ کا خون دوڑ رہا ہے، یہ بھی سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ جانتا میرا بھائی کون ہے؟ عدی نے کہا پھر کون ہے اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ یہ تیرا بھائی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ میرے بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ بخاری شریف کی حدیث کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، اسلامی رشتے سے کلمے کی بنیاد پر اپنے ایک ساتھی کی جو عزت ہوتی ہے وہ پھر سگا بھائی بھی وہ درجہ نہیں رکھتا ہے۔ کیا جواب دیا؟ خونی رشتے کو قربان کر دوں گا لیکن کلمے کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے، اس رشتے کو میں قربان نہیں کروں گا۔ اے عدی تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی وہ ہے جو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ اس کلمے کی بنیاد پر یہ میرا بھائی ہے، تو بھائی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے اسلامی رشتہ، اور اسلامی رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے لیے خونی رشتے کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ ارے کم سے کم اتنا ہی کرو جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر لو، یہی کافی، اتنا ہی کرو۔ آج کے زمانے میں سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی، سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی، حکم تھا اس کو پکڑ کر زندہ میرے پاس لاؤ، اس کو قتل کیا جائے گا۔ سعید ابن جبیر بڑے نیک آدمی تھے لیکن حجاج ابن یوسف نے بڑے نیک لوگوں کو ہی قتل کیا ہے، ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے صحابہ کو اس نے قتل کیا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے سعید ابن جبیر کو پولیس ڈھونڈ رہی تھی، پولیس تلاش کر رہی تھی لیکن سعید ابن جبیر کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہے تھے۔ رات کو وہ بہت سی دوری طے کر کے حجاج ابن یوسف کی سلطنت سے نکلنا چاہ رہے تھے، اس کے ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ میری جان بچ جائے، لیکن رات کا وقت تھا، اندھیرے میں فائدہ اٹھا کر وہ جایا کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی تو کہیں پناہ لے لیا کرتے تھے تاکہ حجاج ابن یوسف کی پولیس ہم کو نہ پکڑ لے۔ ایک دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد کسی مسلمان کے گھر وہ کھانا کھانے کے لیے رکے تھے، اور مسلمانوں ہی میں سے کسی نے جاسوسی کر دی، حجاج ابن یوسف کی پولیس کو بتا دیا کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر رکے ہوئے ہیں اور رات کا حصہ گزرنے کے بعد وہ اس گھر سے نکلیں گے اور وہ پھر بھاگیں گے۔ حجاج ابن یوسف کی پولیس آتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد اس گھر پہ چھاپا مارتی ہے، سعید ابن جبیر پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اب بتاتا ہوں جاسوسی کس نے کی؟ اپنوں نے، اپنے ہی جاسوسی کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اتر پردیش میں تو وہی حال تھا، جب ہر چیز کا گوشت بند تھا،
कुछ नहीं ले सकते थे, और चोरी छुपे कोई अगर भैंस काट लेता था तो अपने ही लोग जासूसी करते थे, फलां के घर में भैंस हुई है, और पुलिस आकर छापा मारती थी, जितने की भैंस नहीं उससे ज्यादा जुर्माना वसूल करती थी। अपने ही जासूसी करते हैं, इनाम का लालच होगा, इतना मिलेगा। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए जाते हैं, और सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास लाया जा रहा है, लेकिन जहां पकड़े गए वहां से हज्जाज इब्ने यूसुफ इतना दूर है कि वहां तक जाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। घोड़े पर, ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए तो 1 हफ्ता लग जाएगा। कितना? 1 हफ्ता। लेकिन चल रहे हैं, नमाज का वक्त होता, वो नमाज पढ़ते, सफर में रोजा माफ है, लेकिन सईद इब्ने जुबैर सफर में भी रोजा रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है, हज्जाज के सामने मैं लाया जाऊंगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। लिहाजा वो दिन में रोजा रखना शुरू कर दिए। जहां पुलिस वाले आराम करने के लिए रुकते, वो वहीं नमाज पढ़ना शुरू कर देते और नफली इबादत करना शुरू कर देते। सईद इब्ने जुबैर की इबादत पुलिस वालों को बड़ी पसंद आई, उनका अखलाक बहुत पसंद आया। हज्जाज किन दोनों पुलिस वालों ने 3 दिन के बाद कहा, देखो सईद इब्ने जुबैर बड़ा नेक आदमी है, अगर इसको हम हज्जाज के पास ले जाएं तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारा बच्चों वाला आदमी है, बीवी बच्चे इसके महरूम हो जाएंगे, और हज्जाज को क्या मालूम कि हमने इसको पकड़ा है। ऐसा करो, इस बेचारे को छोड़ देते हैं, ये नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, हज्जाज तो जालिम है, वो इसको कत्ल कर देगा। इन दोनों पुलिस वालों ने आपस में सलाह और मशवरा किया कि इस नेक आदमी के कत्ल की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर न लें, छोड़ देते हैं इसको। ये दोनों पुलिस वाले सईद के पास आए, कहने लगे, आए सईद इब्ने जुबैर, आए सईद इब्ने जुबैर, तुम्हारी इबादत ने, तुम्हारे अखलाक ने मेरा दिल मोह लिया है, हम नहीं चाहते कि तुम्हें हज्जाज के पास लेकर चले, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें हम छोड़ दें। आए हज्जाज, ये रात का वक्त है, अंधेरे का फायदा उठाओ और तुम निकल जाओ। हज्जाज को तो मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम उसके पास जाएंगे और कह देंगे कि हमें सईद इब्ने जुबैर मिले ही नहीं। सईद इब्ने जुबैर ने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मैं कसीरुल अयाल हूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, मेरी बीवी है, बच्चों का बोझ है मेरे ऊपर, अगर तुम मुझे छोड़ रहे हो तो ये तुम्हारा रहम व करम है मेरे ऊपर। अच्छा है, छोड़ दीजिए भाई, मैं आपका ये एहसान कभी भूलूंगा नहीं। उन्होंने कहा, एहसान की क्या बात है, आप मुजरिम नहीं है, हज्जाज आपका दुश्मन है, वो आपको कत्ल करना चाहता है, जाओ। आए सईद, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, जाओ चुपके से, जाओ, निकल जाओ। सईद इब्ने जुबैर बड़े खुश होते हैं कि मुझे हज्जाज के पुलिस वालों ने छोड़ दिया, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक न रही। वो थोड़ी दूर तक आगे गए होंगे, जैसे यहां से मौजमपुर बस आपका स्टैंड, 1 किलोमीटर तकरीबन गए होंगे, मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे, और जाने के बाद वहां कुछ सोचने लगते हैं और सोचकर फिर वहां से वापस आते हैं। 1 किलोमीटर गए, लेकिन कुछ उनके दिमाग में आया और वहां से सोचकर वो फिर लौटे आए, और लौट कर आने के बाद उन दोनों पुलिस वालों के पास आ गए और कहने लगे, अरे हज्जाज इब्ने यूसुफ के पुलिस वालों, मुझे हज्जाज के पास ले चलो, मैं भाग कर, छिप कर भागना नहीं चाहता, मुझे हज्जाज के पास ले चलो। पुलिस वालों ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है सईद, हज्जाज तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम्हें कत्ल कर देगा। कहा, वो मैं जानता हूं कि वो मुझे कत्ल करेगा, फिर का इसके बावजूद मैं उसके सामने जाना चाहता हूं। पुलिस वाले कहते, आए सईद, बेवकूफी मत करो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, फिर तुम क्यों आए। सईद इब्ने जुबैर रोते हैं और रोते हुए कहते हैं, आए पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जिस आदमी ने मेरी जासूसी की और तुम्हें यह बताया कि मैं इस घर में छिपा हूं, वो तो कहीं ना कहीं से देख ही रहा होगा, उसको तो ये मालूम ही होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है। वो आदमी हज्जाज को ये खबर दे देगा, इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को गिरफ्तार कर लिया। आए पुलिस वालों,
اگر حجاج کو یہ پتا چل گیا کہ تم نے مجھے پکڑ لیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تو میں تو بچ جاؤں گا، لیکن پھر تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم دونوں کو خونی چمڑے پر لٹا کر بٹھا کر تمہاری گردنوں کو اڑوا دے گا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں تم دونوں کی جان چلی جائے، میری گردن محفوظ رہے اور تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ جب مجھے اپنی گردن اپنے لیے کٹانا پسند نہیں ہے تو اپنے وجہ سے، میری وجہ سے تم دونوں کی گردنیں کٹ جائیں، یہ مجھے کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ اگر میری بیوی بچے ہیں تو آپ کے بھی تو بیوی بچے ہیں، پھر میرے بیوی بچوں میں میں خوش رہوں اور تم دونوں کی جان جائے اور تم دونوں کی بیوی بچے ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بن جائیں، یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ ہمارے نبی نے نہیں سکھایا۔ آئے حجاج کے پولیس والوں، مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو۔ اس کے باوجود ان دونوں نے سمجھایا لیکن نہیں مانے سعید ابن جبیر، ہم اپنے لیے تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ آخر کار ضد کرتے رہے اور وہ دونوں پولیس والے ان کو پکڑ کر حجاج کے سامنے لے آئے۔ حجاج نے کہا بہت بہت مبارک، تم ان کو پکڑ کر لائے ہو، تمہیں انعام سے نوازا جائے گا، اور کہا کوئی خواہش ہے تمہاری؟ انہوں نے وہی خواہش ظاہر کی کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ کہا پڑھ لو۔ خونی چمڑا بچھا دیا گیا، کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ آخری تمنا تو سب سے پوچھی جاتی ہے، کچھ کھانا ہو پینا ہو تو بتا دو۔ سعید ابن جبیر نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ حجاج ابن یوسف نے کہا چلو، پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے، خونی چمڑا بچھا دیا گیا، گردن نیچی کر دی گئی، اور حجاج کے ایک جلاد نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی تلوار چلا کر سعید ابن جبیر کو ایک ہی بار میں ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن کٹانا گوارا کر لیا، لیکن اپنی وجہ سے ان دونوں مسلمان پولیس والوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی۔ یہ مسلمان ہوتا ہے جو اپنی وجہ سے دوسرے کو مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے، جو اپنی وجہ سے دوسرے کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے، وہ مسلمان ہی کیا جس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ اور ہم تو اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی بے چین ہو، بے چین ہو۔ اس زمانے میں کیا حال تھا، ایک آدمی کے گھر میں بہت سے چوہے تھے جو اس کو تنگ کرتے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا میں کیا کروں بتاؤ؟ کسی نے کہا ایک بلی لے آؤ، بلی پال لو گے چوہوں کو کھاتی رہے گی۔ اس نے کہا یہ تم نے صحیح مشورہ دیا۔ 3-4 دن کے بعد اسی آدمی نے پوچھا کیا ہوا بلی لائے؟ اس نے کہا نہیں لائے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا چوہے ہیں اب کیا کریں گے؟ تو کہا بلی کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہا میں بلی خریدنے کا ارادہ کیا کہ میں بلی لاؤں اور پال لوں، لیکن یہ سوچ کر نہیں لایا کہ جب میرے گھر میں بلی آ جائے گی تو کچھ 2-4 چوہوں کو کھا لے گی، اور بہت سے چوہے تو ڈر کے مارے میرا گھر چھوڑ دیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور وہ گھر چھوڑ کر بھاگیں گے تو میرے پڑوس میں گھس جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں چوہے وہ ڈر کے مارے میرے پڑوس کے گھر میں پہنچ کر ان کو وہی تکلیف دے جو میرے گھر میں مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے کہ میں اپنی تکلیف سے بچ جاؤں لیکن اپنی تکلیف اپنے پڑوسی کو دے دوں۔ یہ کون سا ایمان تھا یار، یہ کون سا جذبہ تھا؟ اس جذبے کو کیا کہیں گے آپ؟ یہاں تو بدگمانی ہم نے اتنی پال رکھی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ ہماری مولانا جرجیس کی آپ سے بنتی نہیں ہے، اب ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے، ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے، غصہ غرم اب آپ نے ہمارے خلاف بہت کچھ پال لیا ہے، اپنے دماغ میں رکھ لیا ہے، اب آپ کا ذہن وہی کہے گا جو آپ کے دماغ میں ہے۔ اب مولانا جرجیس چاہے کتنا اچھا کام کر رہے ہوں لیکن آپ کو برا لگے گا۔ اب جرجیس صاحب نماز پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کیا کہیں دیکھو 9 سے چوہے کھا کے بلی چلی حج کا، کتنا بڑا ملا بنا پھر رہا ہے۔
اچھی تقریر کریں گے تو کہیں دیکھ کیسے دکھاوا کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دماغ میں میرے تعلق سے وہی بھرا ہے. آپ گھر کی چھت پر کھڑے ہیں, میں مسجد سے نکل کر نماز پڑھ کے نکلا ہوں اور میں زبان میں بولتا ہوا بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہوں, سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ, منہ چل رہا میرا, اور آپ کی نظر میری نظر سے مل گئی. آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہیں, میرے ہونٹ ہل رہے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ نے چھت پہ دیکھا یہ ہونٹ ہل رہے ہیں, تو آپ سمجھیں گے یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہے. یہ بدگمانی ہے. یہی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. مومنو ایمان والو ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ برے گمان مت کیا کرو, بعض گمان انسان کو گناہگار بنا دیتے ہیں. ایک لڑکی ہینڈ فون لگا کر چلی جا رہی ہے, باتیں کرتی ہوئی جا رہی ہے, ادھر چائے کی دکان پہ لڑکے بیٹھے ہیں, کہتے ہیں دیکھ بوائے فرینڈ سے بات کرتی ہوئی جا رہی ہے. یہی ہے بدگمانی. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل جا رہی ہو اور اس کا باپ بیمار ہو, وہ اپنے بھائی سے اپنے باپ کی دواؤں کے بارے میں پوچھ رہی ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو, لیکن ہمیں اچھا سوچنے کا حکم دیا گیا ہے, بدگمانی سے ہمیں روکا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ایمان والو تم زیادہ گمان مت کیا کرو, زیادہ بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن, بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. اچھا ضروری بھی تو نہیں ہے, اور یہ بات ضروری بھی تو نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں وہ صحیح ہو. اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے دو آدمی ہم لوگ بیٹھے ہیں اور دونوں کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوں, دونوں غلط ہوں. مثال کے طور پر ہمارے بغل میں یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں, ہم بھی ڈاکٹر ہیں. ایک مثال, ایک آدمی لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے, جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. میں ڈاکٹر ہوں, مجھے تجربہ ہے کہ اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. ہمارے بغل میں جو مولانا ہے یہ ڈاکٹر ہے, یہ کہہ رہے نہیں, اس کے کمر میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ہوں, مجھے بھی تجربہ ہے, میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس کے کمر میں درد ہے اس لیے لنگڑا رہا ہے. جرجیت صاحب نے کہا اگر اس کے پیر میں موچ نہ آئی ہو تو 1000 روپیہ میں ہار جاؤں گا. مولانا صاحب کہنے لگے اگر اس کی کمر میں درد نہ ہو تو 1000 روپے میں ہار جاؤں گا. چلو 1000 روپیہ دونوں مولانا نے دیا اور لیاقت صاحب کے پاس رکھ دیا. لیجئے, اگر میری بات صحیح نکلے تو میں جیت جاؤں گا, ان کی بات صحیح نکلے تو یہ جیت جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد سامنے لنگڑاتا ہوا آدمی سامنے آ گیا. جرجیت صاحب نے پوچھا بتاؤ تمہارے پیر میں موچ ہے؟ مولانا صاحب نے پوچھا کہو کیا تمہارے کمر میں درد ہے؟ اس لنگڑاتے ہوئے چل کر آنے والے آدمی نے کہا نہ تو میرے پیر میں موچ ہے نہ کمر میں درد ہے. جب کمر میں بھی درد نہیں ہے, پیر میں بھی موچ نہیں ہے, پھر تم لنگڑا کیوں رہے ہو؟ اس نے چپل دکھائی کہ یہ ٹوٹ گئی تھی اس لیے میں لنگڑاتے ہوئے چل رہا تھا چپل کو بچاتے ہوئے. لیجئے صاحب, جرجیت صاحب نے جو سوچا جو گمان کیا وہ بھی غلط, مولانا صاحب نے جو سوچا وہ بھی غلط. 1000 ان کو ان کا دے دیا, میں نے اپنا رکھ لیا. ضروری نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہی ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے زیادہ بدگمانی سے بچو, کیونکہ بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کرو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے بیوی کے پاس ایک عورت ملنے آئی. صبح فجر کی نماز کے بعد, سورج نکلنے کے بعد ان سے ایک عورت ملنے آئی. کس سے؟ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی بیوی سے. دروازہ کھٹکھٹایا, امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, دعا مانگ رہے تھے, چٹائی پر بیٹھے تھے. جب دروازے پر دستک کی آواز سنی تو جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ان کے گاؤں کی ایک عورت دروازے پر کھڑی ہے. اس عورت نے کہا امام صاحب مجھے آپ کی بیوی سے ملاقات کرنا ہے, میں آپ کی بیوی سے ملنے آئی ہوں. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے کہا اندر آؤ.
انہوں نے قرآن لیا اور خود بیوی کے روم میں چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا تم سے محلے کی کوئی عورت، گاؤں کی کوئی عورت ملنے آئی؟ امام اوزائی کی بیوی نکل کے آئیں اور اس محلے کی عورت کو اسی چٹائی کے اوپر بٹھا دیا جس چٹائی پر امام اوزائی قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ عورت جیسی ایسے بیٹھی ایسے، تو یہ پیچھے چٹائی پر کچھ پانی پڑا ہوا تھا، وہ اس سے وہ بھیگ گئی، پورا وہ تر ہو گئی اور ایسے چھٹکنے لگی، شرم نہیں آتی؟ تم نے مجھے یہاں بٹھا دیا۔ اس کی نظر پڑی تو امام اوزائی کا 3 سال کا بچہ، چھوٹا سا بچہ ننگا گھوم رہا تھا، نہیں کپڑے پہنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کبھی ایسے ہوتے ننگا۔ وہ سمجھی کہ اس بچے نے پیشاب کیا ہے، اسی لیے اس کی چڈی اڈی اتار دی گئی ہے، یہ ننگا ہے اور اس بچے کے پیشاب پہ ہمیں بٹھا دیا اس عورت نے۔ کہنے لگے شرم نہیں آئی؟ تم نے اس بچے کے پیشاب پہ مجھے بٹھا دیا ہے۔ امام اوزائی کی بیوی کہتی ہیں کہ بے فکر رہو بہن، یہ پیشاب نہیں ہے۔ ارے تم کہہ رہی ہو پیشاب نہیں ہے، بچہ ننگا گھوم رہا ہے، اس کی چڈی یہ پڑی ہوئی ہے، بھیگی ہوئی چڈی یہ پڑی ہوئی ہے، اور چٹائی پر یہ بھیگا، اور اس کی وجہ سے میرا کپڑا بھیگ گیا، میں ناپاک، میرا کپڑا ناپاک ہو گیا، اب گھر جانے کے بعد کپڑا بھی دھلوں اور اتنا حصہ بھی میں اپنا دھوؤں۔ امام اوزائی کی بیوی کہتی ہے میری بہن میں تم سے پھر کہتی ہوں کہ بے فکر رہو، یہ میرے بچے کا پیشاب نہیں ہے، آپ کا کپڑا ناپاک نہیں ہوا ہے، آپ کو انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لینی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا امام اوزائی کی بیوی سے، امام صاحب کی بیوی میں کیسے یقین کر لوں، مجھے یقین دلاؤ، اگر یہ پیشاب نہیں ہے تو یہ پانی کہاں سے آیا؟ مجھے پانی کی کوئی بوتل نہیں دکھائی دے رہی ہے، آس پاس کوئی گھڑا، کوئی مٹکا، کوئی سرائی نہیں دکھائی دے رہی ہے، پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ امام اوزائی کی بیوی نے لاسٹ میں آ کر کہا میری بہن اب سنو، بار بار کہہ رہی ہو میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن اب بتانا پڑ رہا ہے، یہ جس کو تم پانی سمجھ رہے ہو یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے شوہر ہیں۔ امام اوزائی یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں آتے ہیں، سورج نکلنے تک یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی چٹائی پر بیٹھ کر، اور جب سورج نکل جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ دعا مانگتے ہیں، مغفرت، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جب اللہ سے یہ توبہ کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے آنسوؤں سے یہ چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ آئے اس گاؤں کی عورت میری بہن جس کو تم پانی سمجھ رہی ہو یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے شوہر امام اوزائی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہیں، ان آنسوؤں کی وجہ سے یہ چٹائی بھیگ گئی ہے اور اس چٹائی پر تم بیٹھ گئی ہو، یہ آنسو ہیں، پانی، پیشاب نہیں ہے، بے فکر ہو کر تم نماز پڑھ سکتی ہو، تمہارا کپڑا ناپاک نہیں ہوا۔ آپ غور کیجئے، لڑکا ننگا ہے، اس کا اوپر چڈی اس کی وہی پڑی ہوئی ہے، گاؤں کی عورت نے بھی یہی سوچا کہ یہ پیشاب ہوگا کیونکہ بچہ ننگا گھوم رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس نے جو سوچا وہ صحیح ہو، ہم کبھی کبھی کچھ اور سوچتے ہیں اور نکلتا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس لیے اس بات کو سوچنے کی کوشش ضرورت ہے، ہم کسی کے بارے میں زیادہ بدگمانی نہ کریں۔ امیر معاویہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی اپنے گھر میں مہمان نوازی پسند نہیں کرتی تھی، مہمان آ جائے، بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں خوب اچھا کھاؤ پکاؤ، شوہر بچوں کو خوب کھلا دیں گی، لیکن جہاں ان کے گھر 2 دن مہمان آ جائے، 2 مہمان لو آ گیا، اب اس کے لیے جاگو، ایسا لگتا ہے یہ شادی کر کے نہیں لایا، نوکرانی بنا کے لایا ہمیں اپنے گھر میں۔ امیر معاویہ کے گھر میں ایک مرتبہ ایک مہمان آیا اور اس نے کہا کہ مجھے 2-3 دن رکنا ہے، کہا ٹھیک ہے رکو، باہر کا کمرہ دے دیا، کھانا وانا کھلایا۔ امیر معاویہ کی بیوی کو مہمان نوازی پسند نہیں تھی، وہ سوچنے لگی کہ کچھ کمی نکالوں، کہا کیوں؟
یہ مہمان ہے، کہاں کتنے دن رہیں گے؟ کہا پتہ نہیں کتنے دن رہے گا، 3 دن تو ویسے ہی اس کا حق ہے، 3 دن تک تو میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، 3 دن کے بعد اگر رہتا تو اس کی مرضی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شام کا وقت ہوا، امام امیر معاویہ کی بیوی نے سوچا کوئی ایسی کمی نکالوں اس کو گھر سے نکلوا دوں۔ عشاء کی نماز کے بعد امیر معاویہ نے اس اپنے مہمان کے کمرے میں چٹائی رکھ دی، رات میں تہجد پڑھتے ہو تو پڑھ لینا، لوٹا رکھ دیا، اگر وضو بنانا ہو تو پانی یہ ہے، ایک دوسرا پانی رکھ دیا، اگر استنجا کرنا ہو تو باہر سے دروازہ کھولنا، اور یہاں خالی میدان پڑا ہے، یہاں پر آپ پیشاب کرنا ہو تو یہاں کر لینا، اور یہیں پر نماز پڑھ لینا، اور فجر میں انشاءاللہ مسجد میں ملاقات ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ باہر کا سسٹم سب الگ کر کے امیر معاویہ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ امیر معاویہ سوئے ہوئے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، کہا کہ اٹھیں اور دیکھیں کہ مہمان کیا کر رہا ہے۔ مہمان اگر جگ رہا ہو اور کچھ الٹی سیدھی خرافات کر رہا ہو تو امیر معاویہ کو جگاؤں اور کہوں کہ اور اس کو نکالا جائے۔ امیر معاویہ کی بیوی اٹھتی ہیں اور اپنے مہمان کے روم تک جاتی ہیں اور دروازے میں کان لگاتی ہیں تو کیا سنتی ہیں کہ مہمان بڑا بےہودہ اور گندا گانا گا رہا ہے۔ آواز بڑی پیاری تھی اس کی، سریلی، اس سریلی آواز میں وہ بےہودہ اور عشقیہ گانا گا رہا، بڑا بےہودہ گانا۔ امیر معاویہ کی بیوی کو ایک نقطہ مل گیا، ایک پوائنٹ مل گیا، وہ جلدی سے جاتی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو جگاتی ہیں، اٹھو۔ کہا کیا ہے؟ ادھر آؤ دیکھو تمہارا مہمان کیا کر رہا ہے۔ ارے مہمان کیا کر رہا ہے؟ اس کا تو روم میں نے الگ کر دیا ہے، اس کا کمرہ الگ کر دیا ہے۔ ارے ادھر تو آؤ، ادھر آؤ، اٹھو اٹھو اٹھو۔ اٹھایا، دیکھو دیکھو دیکھو، کہا ارے کمرہ بند ہے۔ ارے دروازہ، کان لگاؤ، کان لگاؤ۔ جب کان لگایا تو گانا بڑا بےہودہ گانا گا رہا ہے۔ امیر معاویہ سے کہنے لگیں دیکھو ابھی بھی اس کو گھر میں رکھو گے، یہ ایسا گانا گا رہا ہے، لگتا ہے جیسے اس کے گھر میں کوئی ماں بہن بیٹی نہ ہو، ایسا گندا گانا۔ امیر معاویہ نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر اپنے بستر پر لائے اور فرمایا جب میں نے اس کے کمرے کو الگ کر دیا، اس کے روم کو الگ کر دیا، اس کی چٹائی الگ کر دی، اس کا مصلی الگ کر دیا، اس کا وضو کا لوٹا الگ کر دیا، جب میں نے اس کے کمرے سے کوئی مطلب ہی نہیں رکھا تو تم نے دروازے پر کان لگا کر اس کے اندر کی جاسوسی کیوں کی ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر گھر کے دروازے سب بند ہوں اور کوئی تمہارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے سوراخ سے یا دیوار پر چڑھ کر یا کسی سانس سے اگر تمہارے گھر کی جاسوسی کرے اور تمہاری نظر پڑ جائے تو باہر نکل کر تم اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ سکتے ہو، تمہیں کوئی گناہ نہیں۔ تم اس کی جاسوسی کیوں کر رہی ہو؟ وہ اندر کیا کر رہا ہمیں کیا مطلب؟ بھئی اندرون خانہ سے ہمیں کیا مطلب؟ وہ گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تمہیں کسی کے گھر کے اندرونی معاملے سے کیا لینا دینا؟ تم نے جاسوسی کیوں کی؟ امیر معاویہ کی بیوی بولتی اب بھی مجھے کو کہو گے؟ کہا ہاں تمہیں کو کہوں گا، اللہ کے رسول نے جاسوسی سے منع کیا، تم نے جاسوسی کیوں کی؟ چلو لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ دیکھو ان کو بتایا تب بھی ہم ہی کو ڈانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوتی ہوں۔ اب وہ سونے لگی۔ اب امیر معاویہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو جائے تب میں جاؤں اس کو سمجھاؤں اکیلے میں، یہ سو جائے۔ اب وہ دیکھ رہے سوئے کہ نہیں، کافی دیر کے بعد اس کو نیند آئی اور تھوڑی دیر کے بعد ناک کا جنریٹر چلنے لگا، امیر معاویہ سمجھے ہاں بے ہوشی میں ہو، اب سو گئی ہے، اب اٹھوں اور اس کو سمجھاؤں، اب میں اپنے مہمان کو سمجھاؤں، اکیلے میں نصیحت کرو تو زیادہ فائدہ کرتی ہے۔ امیر معاویہ اٹھتے ہیں، اس کے کمرے کی طرف جاتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں کہ ایک بار اور دیکھ لوں، اگر جاگ رہا ہے تو اندر جاؤں اور نہیں جاگ رہا ہو سو رہا ہوگا تو اس کی نیند خراب کرنے سے کیا فائدہ، صبح فجر کے بعد جگا دوں گا، صبح فجر کے بعد سمجھا دوں گا۔ تو کان لگاتے ہیں کہ دیکھیں گانا گا رہا کہ نہیں۔ اب جب کان لگایا تو کیا سنتے ہیں کہ وہی مہمان اب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گانا گا رہا تھا لیکن اب اتنی دیر کے بعد جب دوبارہ کان لگا کر سنا تو وہی مہمان سریلی اور بہترین قرأت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ امیر معاویہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، اٹھ 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 اٹھ، کہا کہ ارے اٹھ تو، کہا ارے میں اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی، تم کو کیا صبح ناشتہ ہمیں بنانا ہے، دوپہر میں کھانا ہمیں بنانا ہے؟
میری جان پر اتنے کام پڑے ہوئے ہیں, تم نے مجھے اٹھا دیا اور ادھر آؤ. کہا کیا ہے؟ کہا سن سن. کہا جاسوسی کرنا تو منع ہے, پھر کیوں کروا رہے ہو؟ کہا کر تو پہلے سن, تو خود منع کرتے ہو, خود سنواتے بھی ہو. کہاں پہلے سن. بڑا بہروپیہ ہے یہ تو. کہا کیا؟ ابھی تو گانا گا رہا تھا, قرآن پڑھ رہا ہے. کہاں؟ اچھا یہ بتاؤ جاسوسی کیوں کروائی؟ کہا میری بیوی, جاسوسی یقیناً منع ہے, لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے. تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی, تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی, اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں برائیوں پہ پردے ڈالو اور خوبیوں کو بیان کیا کرو. ہم خوبی بیان کر رہے ہیں, دیکھو یہ میرے بھائی کی ایک علامت. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بہروپیہ گانا کیوں گا رہا تھا؟ کہا صبح نپٹیں گے. فجر کی نماز دونوں نے جماعت سے پڑھی, اور فجر کی نماز کے بعد امیر معاویہ نے اس سے رات کا منظر بیان کیا کہ تم گانا گا رہے تھے اور بعد میں قرآن. تو اس نے کہا جب آپ کو معلوم ہی ہو گیا ہے تو سن لو, مجھے بہت ٹینشن ہے, میری زندگی غموں میں کھلی جا رہی ہے, مجھے ایک پل بھی سکون نہیں ملتا ہے, اتنے ٹینشن ہے, اتنے غم ہیں. جب مجھے بہت زیادہ غم ہوتے ہیں اور جب غموں کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی ہے, کروٹیں بدلتا رہتا ہوں, تو پھر میں گنگنانے لگتا ہوں, گانا گانے لگتا ہوں, اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن گانا گانے کی وجہ سے میرے غم اور بڑھتے جاتے ہیں, میری الجھنیں اور بڑھتی جاتی ہیں. پھر میں وضو بناتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کرنے سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اس لیے میں دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہوں. امیر معاویہ نے کہا زندگی سے لڑنا سیکھو, زندگی سے لڑنا سیکھو, غموں کو پچھاڑنا سیکھو. غم ہر انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں, اس سے لڑنا سیکھو, غموں پر صبر کرو, اور جب تمہیں غم بہت زیادہ آ جایا کریں اور جب تمہیں سونے نہ دیا کریں تو تم قرآن پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ اللہ کے تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کی تلاوت ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے, تمہارے دلوں کو سکون دے سکتی ہے. جن لوگوں کو ٹینشن بہت رہتا ہے, سن لو, جن لوگوں کو بہت زیادہ دماغی الجھن رہتی ہے, جو لوگ بہت زیادہ دماغی ٹینشنوں کے شکار ہیں, میری 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں بڑی ہیں, جوان ہیں, شادی نہیں ہو رہی ہے, میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے, شادی کے لائق ہو گیا, پھر بھی ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے, پھر بھی گھر دیر سے آ رہا ہے, جن کو 50 قسم کے غم کھائے جا رہے ہیں, ان کو ایک دعا سکھلا کر جا رہا ہوں. یہ دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو, لا حول ولا قوت الا باللہ. بس اتنی سی دعا ہے, اس دعا کو اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے, اور سب سے ہلکے درجے کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے غم نہیں دور ہو رہے ہوں, انسان کو ٹینشن ہو, تو یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جو اس دعا سے چلی جاتی ہے. اس سے بڑی بڑی 98 بیماریاں اور ہیں جو اس دعا کے پڑھنے سے جائیں گی. میرے بھائیوں, یہ دعا کو ہماری ماں بہنیں بھی یاد کر لیں, آپ بھی یاد کریے. ٹینشن کی یہ دعا ہے, ذہنی الجھن کی یہ دعا ہے, غم اور الجھن, اور جس کے دماغ میں ہزاروں قسم کے خیالات آتے ہیں, اس کی زندگی میں سکون نہیں, تو وہ یہ دعا پڑھتا رہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ساتھ میں یہ دعا بھی اگر ملا سکتا ہے تو ملا لے, یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک, اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف, اپنے مذہب کی طرف, اسلام کی طرف پلٹ دے, میرا دل ادھر ادھر نہیں, صرف اپنے دین کی طرف لگا دے. یہ دونوں دعائیں آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے. دونوں نہیں پڑھ سکتے تو ایک دعا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیجئے. بہتر ہے کہ دونوں پڑھیں, دونوں نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک دعا پڑھیے. یہ ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی ایک دعا ہے. تو میرے بھائیوں, امیر معاویہ نے اپنی بیوی سے کیا کہا, تمہیں کسی کے اندرونی خانے سے کیا مطلب اور بدگمانی کرنے سے کیا فائدہ؟ نہیں, تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. تو بدگمانی ہمیں اور آپ
आप को नहीं करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों तुम एक दूसरे से ज्यादा बदगुमानी मत किया करो, इसलिए कि बहुत सी बदगुमानियां इंसान को गुनाहगार बना देती हैं। हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो बदगुमानी होगी और बदगुमानी इंसान को गुनाहगार बना देती है। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाइए, एक दूसरे की हमदर्दी अपनाइए, एक दूसरे के हमदर्द बनिए। और साथ में मैंने शुरू किया था कि जो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, मेरे भाइयों उस नमाज के लिए हमें और आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैंने सुबह जुमे के खुतबे में कहा था कि अगर गांव में कोई लड़का किसी लड़की को लेके भागता है, उसकी पंचायत हो जाती है, तो गांव में सरदार को चाहिए कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो उसकी भी पंचायत होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जुर्माना आयद होना चाहिए। नमाज दीन का हम सुतून है और ये जलसा भी मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए किया गया है। मेरे भाइयों, शायद आपको मालूम होगा मस्जिद बनाने का सवाब कितना ज्यादा है। आपको ये एक चीज की तरफ मैं इशारा कर दूं और इस बात को सुनिए, आप ताज्जुब करेंगे। मस्जिद नबवी जब बनकर तैयार हुई, मस्जिद नबवी आप जानते कैसी थी? खजूर के पत्तों की छत। अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये जो आपने पर्दा डाला ये तो बहुत अच्छा। खजूर के पत्तों की छत, ये हवा चलती थी तो पत्ते उड़ जाते थे। अल्लाह के रसूल सजदे में, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ाई, रुकू में गए, हवा तेज हुई, समी अल्लाहु लिमन हमीदा का, हवा और तेज हुई। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में सर रखा, हवा इतनी तेज हुई कि खजूर के पत्तों की छत उड़ गई। आसमान से पानी गिरने लगे और पानी के कतरे जमीन पर गिरते, जमीन से मिट्टी उटकती और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे पर पड़ती। अल्लाह के नबी ने जब नमाज पढ़ाकर सलाम फेरा, सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह, और चेहरा जब सहाबा की तरफ किया, सहाबा ने उस चेहरे पर मिट्टी लगी हुई देखी, जिस चेहरे को कभी देखकर हसन इब्न साबित ने कहा था व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन बेटा पैदा ही नहीं हुआ और आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। और जाबिर इब्न सबुरा ने कहा था, आए चांद तू क्यों निकलता है, आए चांद तेरा चेहरा मेरे नबी के चेहरे से अच्छा नहीं है, आए चांद तेरे चेहरे को भी अगर हुस्न और खूबसूरती और रोशनी मिली है तो वो मेरे नबी के चेहरे से मिली है। ये जाबिर इब्न समुरा ने कहा था। मेरे भाइयों, उस चेहरे पर आज मिट्टी लगी हुई देखी। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, क्या इस मस्जिद के लिए हम पक्की छत न बनवा दें? आपने कहा इस छत के लिए बहुत से पैसों की, दौलत की जरूरत है। सहाबा किराम ने ताउन करना चाहा। हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया किसी एक से भी लेने की जरूरत नहीं है, इस मस्जिद नबवी की पूरी तामीर मेरी जिम्मेदारी है। एक आदमी हर साहबी देना चाह रहा था, लेकिन एक ही साहबी ने कहा बस जितना भी खर्चा होगा मैं लगाऊंगा। क्या आपके इलाकों में ऐसे सरदार नहीं मिलेंगे, ऐसे सरपंच नहीं मिलेंगे, ऐसे अमीर लोग नहीं मिलेंगे जो मस्जिद की एक एक चीज ले लें? दीवार हम खड़ी कर देंगे, पत्थर हम लगवा देंगे, ये हम करवा देंगे, वो हम करवा देंगे। एक एक जिम्मेदारी अगर एक एक सरदार ले ले तो आसान हो जाए। हजरत उस्मान गनी ने अकेले कर दिया। और सोचो, उस मस्जिद नबवी के बनने के बाद भी अल्लाह की कसम उस मस्जिद के अंदर फिर महीने नहीं, कई 1 या 1.5 साल का अरसा ऐसा गुजर गया
کہ مسجد بننے کے بعد مدینے کے صحابہ کے پاس اتنا تیل نہیں تھا کہ عشاء کی نماز کے وقت چراغ جلایا جا سکے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز کے وقت چراغ جلا کر چراغ بجھا دیا جا سکے۔ 1 سال 1.5 سال تک مسجد نبوی کے بننے کے بعد بھی میرے بھائیوں عشاء کی اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی گئی، اندھیرے میں پڑھی گئی۔ ایک دن اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں چراغ جل رہا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب آتے ہیں تو مسجد کے کونے میں چراغ جلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس چراغ کی روشنی میں آج عشاء کی نماز کے وقت جتنے صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہیں، آج آپ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ چراغ کس نے جلایا؟ اس مسجد نبوی میں آج یہ چراغ کس نے جلایا؟ کون لے کے آیا؟ ایک صحابی اٹھتے جن کا نام تمیم داری ہے، وہ صحابی اٹھتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ چراغ میں نے جلایا ہے، میرے پاس فاضل تیل تھا، میرا خرچہ اپنے گھر کا چل جائے گا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں اندھیرا رہتا ہے، میں تیل لے آیا، میں نے چراغ بنایا اور جلا دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چراغ میں نے جلایا ہے، اگر چراغ کی روشنی میں نماز پڑھنا ناجائز ہو یا غلط ہو تو مجھے معاف کر دیجئے، میں لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے تمیم، نہیں، ناجائز نہیں ہے، بلکہ تم نے آج بہت بڑا کام کیا ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف چہرہ کیا اور چہرہ کرنے کے بعد فرمایا اے تمیم، اے تمیم قد نورت الاسلام، اے تمیم تو نے آج مسجد نبوی کو روشن نہیں کیا ہے، تو نے آج صرف اللہ کے گھر کو روشن نہیں کیا ہے، آج تو نے چراغ جلا کر پورا اسلام چمکا دیا ہے، پورا اسلام روشن کر دیا ہے، پورے اسلام کو ایک نئی روشنی دے دی ہے۔ میرے بھائیوں جب مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جلانے پر اسلام کی روشنی قرار دے دیا گیا ہے تو مسجد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، یہ 5 اور 10 روپے کا چندہ مانگتے ہوئے اور لوگوں کو کرتے ہوئے اور آپ کو دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دینا چاہیے، شرم یہ آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے 10 روپے دے رہے ہیں جبکہ ہم اپنی گاڑی میں 100 روپے کا 1 لیٹر پیٹرول بھروا لیتے ہیں جو اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات پر شرم آنی چاہیے کہ ہمارے بچے 20, 25, 50 روپے کی جو ٹافیاں اور چاکلیٹ ہم سے کھا جاتے ہیں اور ہم مسجد کو 10 روپے کا چندہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میرا وقت 1 بجے تک ختم ہو چکا ہے۔